بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس 7 کے اردو کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ یہ ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ ناممکن سے یعنی جو نہ ہونے کے قابل تھا وہ ہونے کے قابل ہو گیا۔ ناممکن جو ناممکن تھا، نہیں ہونا، نہ ہو سکنا تھا، نہیں ہونے کے قابل تھا، وہ ہونے کے قابل ہو گیا۔ یہ سبق ہے ہمارا، اور اس کا پہلے تھوڑا پس منظر بیان کرتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ اور تھوڑا تشریح، اور پھر سوالوں کے جواب مشق میں جو بھی ہے۔ تو بچوں، اس دنیا میں جو کچھ بھی، جتنی بھی ایجادات ہیں، یہ سب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو، انسان و حیوانوں کو اللہ پیدا کیا ہے، اور ان کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی ہے، جو انسان محنت کرتے ہیں اسی دماغ کو استعمال کرتے ہوئے وہ نئی نئی ایجادات کر لیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام عالموں کا رب ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں سارے انسان آ جاتے ہیں، ساری دنیا میں جو کچھ ہے، انسان ہے، حیوان ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائیں گے وہی کامیاب ہوں گے، وہی نئی نئی چیزیں بنائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کی اسی زندگی میں ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے، اس نے تو جو جن انسانوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے حساب دولت دی تھی۔ فرعون کو، ہارون کو، فرعون کو، قارون کو، نمرود کو، ان کی بھی بہت دولت تھی، بادشاہ تھے، وہ کہتے تھے ہم خدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھی بہت کچھ دیا تھا۔ اور جو لوگ، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اگر وہ کسی چیز کے بارے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی ایجادات ہیں اس دنیا میں، ہوائی جہاز ہیں، کاریں ہیں، بسیں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، راکٹ ہے، بحری جہاز ہے، یہ جو آپ طرح طرح کی خوبصورت گاڑیاں دیکھتے ہو، ٹرین دیکھتے ہو، یہ سب چیزیں، یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، سب چیزیں یہ اللہ نے ہی انسان کو دماغ دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے، جو یہ جو پوری کائنات ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو پھر عقل استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 8 ہے، اس میں فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا ہے کہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے، یعنی خوبصورتی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی بھی چیزیں پیدا کرے گا یا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ایسی بھی چیزیں، بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب اس میں چونکہ سواری کا ذکر ہے، جہاز کا ذکر ہے، تو یہ جو مفسرین قرآن ہے وہ یہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی یہ گھوڑے، اونٹ، گدھے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ان پر سواری کرتے ہو، اور سواری کی دوسری چیزیں بھی اللہ ہی پیدا بنائے گا جن کا تجھے ابھی علم یا شعور نہیں۔ اس میں پھر یہی چیزیں جو وقت آیا، روشنی کا دور آیا، یہ ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، سائیکل ہیں، راکٹ ہے، ٹرین ہے، جو موجودہ دور کی سفر کی چیزیں جتنی بھی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اللہ ہی ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے، اور جو اس کے مطابق کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سبق ہے ناممکن سے ممکن کا سفر، یہ دو بھائیوں کی کہانی ہے
دو بھائی ہیں امریکی، انہوں نے بچپن سے کوشش کرتے تھے، بالآخر انہوں نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، اور یہ اس بارے میں ان دونوں بھائیوں کی زندگی کا اس میں وہ ہے ذکر ہے، اور جس طرح وہ کوشش کرتے رہے، لہٰذا ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ دو بھائی تھے، ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی ارول رائٹ، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے بچوں، انسان جب پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی کہ وہ بھی اسی طرح اڑے، اور یہ کیسے ممکن ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1903 میں امریکی فوج ہوائی جہاز بنانے میں تو کامیاب ہو گئی، مگر وہ اڑ نہ سکا۔ ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ ولبر رائٹ اور اورول رائٹ برادران نے اس ناقابل یقین کارنامہ بنا کر انجام دے کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دونوں بھائی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ پادری وہ ہوتا ہے جو یہ جس طرح ہمارے مسلمانوں کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، مولوی صاحبان ہوتے ہیں، یہ متوے ہوتے ہیں، ان کے جو عقیدے کے یہ مذہبی لوگ ہیں ان کو پادری کہتے ہیں۔ پادری کے بیٹے تھے، ان کی والدہ بھی تعلیم یافتہ تھی، پڑھی لکھی تھی، ان کی والدہ سائنس مضامین کی بڑی ماہر تھی۔ ان کے گھر میں پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا، مطالعہ کرتے تھے، اور یہ ہوائی جہاز کے بارے میں، پرواز کے بارے میں، اڑنے کے بارے میں بھی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، اور ان میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ 1878 میں ان کا والد یعنی رائٹ برادران کا جو باپ تھا اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لایا جو کاغذ، بانس اور کاغذ سے بنا ہوا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو وہ چند سیکنڈ فضا میں اڑنے لگتا۔ تو اس طرح بچوں کے دل میں بھی اڑنے کی یہ خواہش پہلے بھی تھی، اور پھر اب اس میں تھوڑا اور مضبوطی آ گئی کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے، وہ ان میں یقین آ گئی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر اس کا وزن بہت زیادہ تھا جو انہوں نے بنایا، لیکن وہ اڑ نہ سکا۔ اگرچہ وہ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے میں تو ناکام ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کا فضا میں اڑنا ممکن ہے، یعنی ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ وہ دن رات اس کوشش میں لگے رہے اور سوچتے رہے۔ وہ 1900 سے لے کر 1902 تک مسلسل تجربے کرتے رہے اور آخر کار 1903 میں کامیاب ہو گئے۔ 17 دسمبر کو اورول رائٹ 12 سیکنڈ سے زیادہ فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کر لیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے مزید 3 اڑانیں بھری۔ ولبر رائٹ 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 60 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام پر اس منظر کو ایک آدمی نے اپنے کیمرے میں بھی محفوظ کر لیا، یعنی ان کی وہ جو اڑانیں تھی ان کو ایک آدمی نے بھی محفوظ کر لیا ان کی کوشش۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کی اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ 1908 میں ولبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی نے ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادگی ظاہر کی۔ اورول رائٹ نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی، ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ اب وہ ہیرو بن چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اڑنا سکھایا اور آخر اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگے رہے۔ ولبر رائٹ کا 1912 میں جبکہ اورول کا 1948 میں انتقال ہو گیا۔ ان کا بنایا ہوا جہاز امریکہ کے فضائی اور خلائی گھر میں عجائب گھر میں آج کل بھی موجود ہے۔ تو بچوں یہ ان دونوں بھائیوں کی کہانی تھی۔ انہوں نے کوشش کرتے کرتے بالآخر کامیاب ہو گئے، اور اسی طرح انہوں نے پھر اور کمپنیاں آ گئی، جدید دور آ گیا۔ یہ جو آج کل آپ جن جہازوں میں پاکستان جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ جو ایروپلین ہے
یہ ان دو بھائیوں کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھا سبق کا ایک مختصر تھا. ویسے کتاب میں تو بہت یہ 3-4 پیج کا ہے، تو میں نے تھوڑا مختصر کیا ہے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو آپ ایسے یہ تو ان کا میں نے خلاصہ بیان کر دیا. آپ ایسا کریں گے، اس سبق کو 3-4 بار پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ کو مزید انشاءاللہ تعالی اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو اگلا کام ہے، اس سبق کو آپ نے پڑھا ہے، ریڈنگ کرنی ہے. پھر اس کے بعد اب میں اگلے جو اس کا کام ہے مشق، سوال جواب، وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. اچھا، اس میں پہلے یہ سوالوں کے جواب میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد یہ جو مشق میں دوسرے ہیں ایم سی کیوز وغیرہ ہے، یا واحد جمع ہے، یا متضاد ہے، مترادف ہے، جو بھی ہے، تاکہ مشق کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہو سکے. پہلا سوال نمبر 1 ہے جی، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی تھی؟ پرندوں کو فضا، جواب اس کا ہے، پرندوں کو فضا میں اڑتے دیکھ کر انسان کے دل میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی پرندوں کی طرح اڑے. نمبر 2، رائٹ برادران کہاں کے رہنے والے تھے؟ رائٹ برادران امریکہ کے رہنے والے تھے. نمبر 3، سوال نمبر 3، رائٹ برادران کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ جواب، گھر میں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس پیدا کرے اس کے بارے میں سوچے اور کھوج لگائے. اچھا جی، سوال نمبر 4، بچپن کے ماحول نے رائٹ برادران پر کیا اثر ڈالا؟ جواب، ان کے گھر اور بچپن کے ماحول نے ان میں مطالعہ کرنے اور پرواز کرنے کے بارے میں تجسس پیدا کیا. سوال، رائٹ برادران کے اس کارنامے سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ رائٹ برادران کے اس کارنامے سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ دنیا میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں، لگاتار محنت اور کوشش سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. سوال جی، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ جواب، ان کی والدہ، رائٹ برادران کی والدہ ایک تعلیم یافتہ ریاضی اور سائنس کی ماہر خاتون تھی. سوال، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ ان کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر چونکہ وزن میں زیادہ تھا اس لیے وہ نہ اڑ سکا. اگلا سوال ہے جی، الفاظ ہے اور ان کے جملے ہیں جی. اچھا، پہلا لفظ ہے جی، الفاظ ہیں جی، ہاتھ دھو بیٹھنا. میرا دوست فضول خرچی کی وجہ سے اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی ختم ہو گئی دولت اس کی، فضول خرچ کا ختم ہے. پر لگ جانا، آج کل پاکستان میں مہنگائی کو پر لگ گئے، یعنی بہت تیزی سے اوپر مہنگائی چلی گئی. سروکار، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں. شرمندہ تعبیر ہونا، جو محنت کرتا ہے اس کی کامیابی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہے. حیرت میں ڈالنا، رائٹ برادران نے جہاز بنا کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. برق رفتار، آج کل دنیا میں برق رفتار جہاز موجود ہے. اچھا جی، اگلا سوال ہے واحد جمع. تو کچھ الفاظ واحد ہیں، ان کے جمع بنانے، کچھ جمع ہے ان کی واحد میں تبدیل کرنا. واحد جمع ہے جی، تجربہ تجربات، اخبار اخبارات، لمحہ لمحات، خیال خیالات، قصبہ قصبات. اگلا سوال ہے جی، مندرجہ ذیل کے مترادف لکھیں. مترادف کے معنی، اس کا مطلب ہے کہ جن کے معنی ملتے جلتے ایک جیسے معنی ہیں. خواہش تمنا، مساوی برابر، مصروف مشغول، یقین بھروسہ، آمادہ تیار. اگلا سوال ہے جی، الفاظ ہے اور ان کے متضاد لکھنے ہیں. خواب حقیقت، متضاد مین یعنی الٹ لکھتے ہیں. خواب حقیقت، مصروف فارغ، کامیاب ناکام، خریدنا بیچنا، شہرت گمنامی. اچھا بچوں، یہ تو تھے سوالوں کے جواب جو مشق میں ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سبق کو پڑھنا ہے، 2-3 بار پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، سمجھنا ہے.
اس کے بعد یہ جو سوال جواب سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، سوال جواب ہے، جملے ہیں، اور اس کے بعد یہ واحد جمع ہے، متضاد ہے، مترادف ہے، ان کو آپ نے سکرین سے دیکھ کر اپنی نیٹ کاپی پر خوبصورتی سے لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان مشق کے سوالوں کو یاد کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو اب ایک سوال ہے درست جواب کا پر نشان لگائے، یعنی ایک سینٹینس ہے، اس کے 4 جواب ہیں، ان میں جو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ان پہ نشان لگانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا 3 برس کا، 4 برس کا، 5 برس کا، 6 برس کا۔ 4 برس کا یعنی 4 سال کا ان کا فرق تھا، 4 برس۔ رائٹ برادران کے والد تھے استاد، وکیل، جج، پادری۔ پادری ٹھیک ہے، وہ تھے پادری۔ ولبر رائٹ پیدا ہوئے ریاست نیو یارک میں، ریاست واشنگٹن میں، ریاست انڈیانا میں، ریاست اوہایو میں۔ یہ جواب اس کا ٹھیک ہے، ریاست انڈیانا میں، جو اسٹیٹس ہے امریکہ کی، ریاست جو ہے اسٹیٹس انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی سائیکلوں کی، موٹر سائیکلوں کی، کاروں کی، ہوائی جہازوں کی۔ سائیکلوں کی اس نے دکان کھولی، وہ جو پہلے کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سینٹینس ہے جی، ہوائی جہاز خریدنے میں آمادگی ظاہر کی انگلستانی کمپنی نے، فرانسیسی کمپنی نے، امریکی کمپنی نے، جرمن کمپنی نے۔ امریکی کمپنی، اس پہ ٹک بھی میں نے کیا، امریکی کمپنی۔ اچھا، رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، انگلستان میں۔ امریکہ میں پہلی پرواز امریکہ میں۔ ولبر رائٹ کا انتقال ہوا جہاز کے حادثے میں، ہیضے سے، ملیریا بخار سے، ٹائیفائڈ بخار سے۔ اس کا انتقال ہوا ٹائیفائڈ بخار سے، یعنی ٹائیفائڈ اس کو ہو گیا تھا، پھر وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ تو یہ تھا بچوں آپ کا یہ سبق تھا، اس کے جو سارے ہیں، اس کا سبق کی تشریح ہو گئی اور اس کے سوالوں کے جواب ہو گئے، اور یہ میں نے پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیے۔ آپ کا پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ نے اس سبق کی ریویژن کرنی ہے، تو 3 بار کرنی ہے، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ اس میں سے پیراگراف ہمیشہ آ جاتا ہے، جس کی سلیس اردو کرنی ہے، آسان اردو میں آپ نے لکھنا ہے۔ تو ایک تو اس کو 2-3 بار پڑھو، پھر اس کے جو لکھائے گئے سوال جواب ہیں ان کو کاپیوں پہ لکھیں، ان کو یاد کریں، اور ایم سی کیو جو ہے وہ کتاب سے یاد کریں۔ تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔